بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستان عزیز وقار، ایک شاعر ہے، اس نے کلام لکھیا کہندا ہے اے دن بھی حضور دنے راتاں بھی حضور دیاں۔ کی کہندا ہے؟ اے دن بھی حضور دنے راتاں بھی حضور دیاں۔ آؤ شاعر دی گل تے ایسا مان لئی، خالق حقیقی کو لو پوچھنے مالک کیا واقعی یہ دن حضور دے نے اور راتاں بھی حضور دیاں نے؟ قرآن دا مطالعہ کیتا دوستو، رب دا قرآن کہندا ہے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا، اے سونیا تیرے اے دن روز دی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا، اے پیارے تیریاں راتاں دی قسم۔ پھر پوچھیا سونیا ربا اس تو اگے بھی کو قسم چکیا، اے تے دن رات دی گل ہو گئی۔ رب فرماندا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے پیارے صرف اینی نہیں مکائی، جس شہر دے اندر تو سانس لینا ہے اس شہر دی قسم۔ اے سونیا جس مکے دے اندر تیری پیدائش ہوئی اس جائے پیدائش دی قسم۔ اے سونیا جس مکے دیاں گلیاں وچ تو چلدا پھردا رہیا سونیا انہاں گلیاں دی قسم۔ اے سونیا جس حرم دے سین وچ تو سجدہ کردا رہیا سونیا اس زمین دی قسم۔ مالک و مولا مکے دی قسم بھی ہو گئی، اس تو اگے بھی کو گل ہے۔ رب فرماندا ہے بندے آپ پریشان کیوں ہونا ہے؟ رب فرماندا ہے والعصر، اے سونیا تیرے زمانے دی قسم۔ مکہ محدود ہے، دن رات محدود نے سونیا، کوئی یہ نہ آکھے صرف مکے تک گل رہ گئی، صرف دن اور رات تک رہ گئی۔ نہیں نہیں، میں سارے آندیاں زبانہ بند کر دیواں دا۔ والعصر، اے پیارے تیرے زمانے دی قسم، اور زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے ختم ہوئے ہی نہیں۔ نبوت محمدی آخری نبوت، کیوں؟ رب فرماندا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے سونیا تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ والعصر، سونیا تیری پیدائش تو لے کے بلکہ نہیں زمانہ آدم بھی، زمانہ ابراہیم بھی، زمانہ نوح، زمانہ موسیٰ، زمانہ یوسف، زمانہ سلیمان، زمانہ یعقوب، الغرض 1,24,000 انبیاء دا زمانہ بھی تے میرے محبوب دا زمانہ ہے۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ دا نور انہاں دی پشتاں اور پہچانیاں چلدا آیا ہے۔ والعصر، اے سونیا آدم دا زمانہ بھی تیرا زمانہ ہے، ابراہیم دا زمانہ بھی تیرا زمانہ ہے، نوح دا زمانہ بھی تیرا زمانہ ہے، اسماعیل دا زمانہ بھی تیرا زمانہ ہے، اور سونیا موسیٰ، عیسیٰ، الغرض 1,24,000 انبیاء دا زمانہ بھی تے تیرا ہی زمانہ ہے نا سونیا۔ اور اس جگہ تے آکے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری
مدہ ذلہ حلالی آپ نے اس امت نے جملہ دیتا آپ نے فرمایا لوگوں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے کربلا تک دین محمدی ہے حضور اگے دین کدھر میرے قائد نے فرمایا لوگوں آقا دی نبوت تو لے کے کربلا تک دین محمدی ہے کربلا تو لے کے قیامت تک دین حسینی ہے دین حسینی ہے افضل ہے کل جہاں تو گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں تو گھرانہ حسین دا کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور ایک پل کی تھی بس ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ارے صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا دوستان جی وقار کہنا مٹی میں مل گئی ارادے یزید کے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے ارے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا پرچم حسین کا ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں مگر ہم ذکر حسین کرتے ہیں مگر آقا حسین کی شایان شان کرتے ہیں ہم سینہ کو بھی نہیں کرتے ہم چہرے نہیں پیٹتے ہم زنجیریں نہیں مارتے ہم آقا حسین کی سیرت و کردار کی بات کرتے ہیں واقعہ کربلا لوگوں نے یوں سمجھا کہ یہ کچھ لوگوں نے ڈھول مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے واہ حسین اور کچھ لوگوں نے پیٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگے ہائے حسین اور واہ اور ہائے کے چکروں میں نہ پڑو دیکھو میرے امام کی سیرت کیا تھی میرے امام کا کردار کیا تھا ارے وہ مشکل وقت جس وقت میں سید شہداء کے دروازے پہ دستک ہو اور بیکاری آئے اور امام حسین نماز پڑھ رہے ہوں دوستو نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ فرض اور ایسی کسی عبادت کا وقت نہ تھا ہماری طرح نہیں کہ ہم فرض بھی نہیں پڑھتے وہ اور وقت تھا اشراق اور چاشت اور دیگر وقت تھے نماز میں مصروف تھے سوالی نے سوال کیا دستک دی اے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو اللہ کے نام پہ کچھ دے دو امام حسین نماز میں مصروف ہیں اور وہ جلدی جلدی سائل التجائیں کرتا جا رہا ہے آپ نے جلدی سے نماز مکمل کی اور جو کچھ گھر میں تھا اسے دے دیا اور ساتھ میں جملہ بولا تیری جلدی نے تجھے مروا دیا ارے میں تو تجھے اور ہی کچھ دینے والا تھا تو دوستان ذی وقار ہم ایسی سیرت اپنائیں ایسا کردار اپنائیں کہ جب ہم گلیوں میں بازاروں میں گھومتے پھرتے نظر آئیں تو لوگ کہیں کہ حسینی کردار کے مالک جا رہے ہیں حسین والے جا رہے ہیں
یزید والے نہیں جا رہے۔ دوستان ذی وقار، علامہ صاحب بیان فرمائیں گے، میں تھوڑا ماحول کو وہ گرمانے کے لیے، کیونکہ آپ ایسا نہ سمجھے تعداد تھوڑی ہے، یہ اور بات ہوتی ہے، نصیب کی بات ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، ارے یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ دوستو یہ نصیب والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا حسین کے ذکر میں ہر کسی کو اجازت ہی نہیں ملتی اس دربار میں آنے کی، اس میں حاضری کی۔ یہ نصیبوں کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے۔ کسی کے نصیب میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اور جن کا بلند نصیب ہوتا ہے وہ حسین کے ذکر میں آ کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ دوستان ذی وقار، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ عالم نبیل فاضل جلیل، خطیب نکتہ داں، عالم شیر لسان، حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری محمد جواد احمد نقشبندی، خطیب اعظم جامع مسجد حاضہ، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت و کردار سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ خوبصورت سا نعرہ اور حضرت صاحب کے ملک مائک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ انج نہیں یار، امام حسین دا ذکر ہوئے اور علی پاک دا ذکر نہ ہوئے، چاس نہیں آندی۔ ہر قلب علی، جسم علی، جان علی ہے۔ ہر قلب علی، جسم علی، جان علی ہے۔ مجھ بے سر و سامان کا سامان علی ہے۔ ایمان کے متلاشیوں، ایمان کی کہہ دوں، ارے ایمان تو یہ ہے، میرا ایمان علی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مومن اور منافق میں پہچان حب علی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، مومن اور منافق میں پہچان کرنا چاہتے ہو تو علی کا ذکر چھیڑ دو، پتہ چل جائے گا اپنا ہے یا بیگانہ ہے۔ دوستان ذی وقار، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود پاک بابا۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نحمدہ نصلی ونصلی علی رسولہ الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ عشق دیا گانیوں لائیاں جان دیا لگ جان پھر نہیں حضرت گرامی بیان میں کرنا ہے زور میں لاؤں گا لیکن صرف 2 شعر پڑھنے نے تہاڈی بھی حاضری اور میری بھی حاضری شامل ہو جائے گی صرف 2 اس تو بعد میں شعر پتہ نہیں پڑھنا یا نہیں پڑھنا لیکن تقریر میں تمہیں ضرور سناواں گا اے 2 شعر میرے نال مل کے پڑھنے انشاءاللہ اس تو بعد گفتگو شروع عشق دیا گانیوں لائیاں جان دیا لگ جان پھر نہیں بجائیاں جان دیا عشق دیا گانیوں لائیاں جان دیا لگ جان بولو عشق دیا گانیوں چہرہ ہووے یار دا نگاہ سامنے چہرہ ہووے یار دا نگاہ سامنے پھر کدو نظر ہٹائیاں جان دیا عشق دیا گانے عشق دیا گانیوں لگ جان پھر خالق کائنات دی حمد و ثنا تو بعد مدینے دے تاجدار نبیوں دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کروں تو بعد میرے نہایت وجل بہتام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو جتنے تک میری آواز جری قابل قدر میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت گرامی ویسے تے باجوہ سب بڑے جوش و فروش دے نال گفتگو کر رہے سن ان نقیب نہیں حقیقت نے خطیب بھی ہے نہیں اگر مینوں سائر تے کر کے انہوں خطاب دے بٹھا دو انہاں خطاب بھی کر جانا ہے ڈاکٹر صاحب نے شعر ایسے ایسے چنے نے جتھے بٹھا دو مار نہیں کھاندے راتی میں ویخ بھی لیا ہے اللہ کریم دی بارگاہ چے دعائے کہ مالک انتی عمر دے اندر علم دے اندر مزید برکتاں عطا فرما حضرت گرامی ایک فضیلت درود پاک دی اس تو بعد انشاءاللہ چند منٹ آقا حسین دی بارگاہ دے اندر گفتگو کراں گا تساں سنی تے میں سناواں گا رب دی بارگاہ چے دعائے کہ مالک مینوں حق کہن دے تانوں حق سنن دے سن سنا کس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا کی کرنا درود پڑھنا بھول گیا لجپال آقا نے فرمایا او جنت دا راہ ہی بھول گیا کی فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا او جنت دا راہ ہی بھول گیا اگر اجازت دیو تے اس حدیث نو رب دی بارگاہ چ لے چلیے رب اپنے یار نال پیار بھی تے کردا ہے نا مولا قرآن دے اندر تیرا فیصلہ ہے نماز ادا کرو
روزہ رکھو، زکات دیو، صدقہ خیرات کرو، مولا نماز پڑھیں گے جنت مل جائے گی، روزہ رکھیں گے جنت مل جائے گی، زکات دیاں گے جنت مل جائے گی، صدقہ خیرات کریں گے جنت مل جائے گی، حج کریں گے جنت مل جائے گی۔ تیرے یار نے فرمایا جڑا درود پڑھنا بھول گیا، جنت راہ بھول گیا، مولا جنت تو دینی ہے یا تیرے یار نے دینی ہے؟ رب نے فرمایا جنت میری ہے اور دینی میرے یار نے۔ سمجھ نہیں آئی؟ رب نے فرمایا نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، جنت میری ہے، دین والا مصطفیٰ ہے۔ جنت میری ہے، دین والا ہن بھی درود ٹھلے پڑھو تو تہاڈی موج ہے نا۔ کی فرمایا؟ بولو بولو، کی فرمایا؟ جنت میری ہے، دینی محبوب نے۔ تے شاعر فراندا نا حسن تے حسین دوویں جنتاں سجار کے، ارے بخشش دے کاغذاں اُتے مولا علی لال کے، بخشو جنوں بخشنا ہے، رب فرمائے گا آقا گناہگاراں دا وکیل بن جائے گا۔ وکیل آقا بن گئے، وہ ہار سکدا مقدمہ؟ اج دنیا دا وکیل کر لو، بندہ آکھے گا میں بڑا وڈا وکیل کیتا ہے۔ کیڑا وکیل کیتا؟ چیف جسٹس افتخار چودھری۔ میرا کیس نہیں ہرتا، میں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری تے مان کردہ ہے، نبی تے مان نہیں کردہ۔ اگر اجازت ہو دلیل دیا، عبادت سارے خدا دیئے، پر رب نے قرآن دے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جن رسول دی اطاعت کی تھی اس میں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ پتہ چلیا جو لبنا ہے در مصطفیٰ تو لبنا ہے، جو لبنا ہے در مصطفیٰ تو لبنا ہے۔ حضرت گرامی توجہ کرنی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید کا ترجمہ سماعت فرما لو، اس کے بعد انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم نے جو قرآن کے اندر فرمایا ہے اے نبی کے گھر والو تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ ہون جنہوں اللہ پاک کرے انہوں کو پلیت آکھ سکتا ہے، وہ خود تے پلید ہو سکتا ہے۔ آقا حسین باغی بھی کہندے رہے استغفر اللہ۔ اللہ کریم نے نبی دی آل نو پاک کر، نبی دی آل نو پاک کر دیتا۔ میں درود پاک توڑے کو پڑھانا لیکن میں پھر پڑھاواں گا، میں صرف انہاں چیزاں نو جوڑ کے توڑے کو گفتگو کرنی ہے۔ میں کی گل سنا رہے سی تو انہوں درود پاک دی، کیڑی سنا رہے سی؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو لجپال آقا نے فرمایا، توجہ کرنا، حسین منی وانا من الحسین۔ نبی پاک نے فرمایا غلاموں جی آقا حکم ہوئے، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں، حسین میرے وچوں، میں نو راضی کرنا چاہتے ہو حسین نو راضی کر لو، رب محمد کی قسم حسین نو راضی کرو گے در مصطفیٰ تے پہنچ جاؤ گے، در مصطفیٰ تے پہنچو گے، در خدا تے پہنچ جاؤ گے۔ علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے، ارے فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے، حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے، ارے میرا حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت سر عام کرے، میرا حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی اساں ایویں نہیں کسے نال یاری لائی، حسینی بنو تے صحیح۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا نال پیار کرنے والے میں آیت پڑھی، اللہ نے کی فرمایا؟ اللہ نے کی فرمایا؟ اے محبوب اسا تیری آل نو پاک کر دیتا۔ توجہ،
میرے امام حسین دی پیدائش ہوئی، لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے گھر آئے. اج تھوڑا جا بیٹی نو بھی سمجھیے کہ کریم آقا دی بیٹی کون ہے تے حسین دی امی کون ہے. لجپال آقا اپنی بیٹی دے گھر آئے. کون؟ فاطمہ. ارے طاہر فاطمہ دے، طہارت فاطمہ دی. ارے کون؟ فاطمہ. عابد فاطمہ دے، عبادت فاطمہ دی. ارے کون؟ فاطمہ. حضرت کے توجہ کرنا، کون؟ فاطمہ. صدیق فاطمہ دے، صداقت فاطمہ دی. ارے کون؟ فاطمہ. عمر فاطمہ دے، عدالت فاطمہ دی. کون؟ فاطمہ. عثمان فاطمہ دے، سخاوت فاطمہ دی. ارے کون؟ فاطمہ. علی فاطمہ دے، شجاعت فاطمہ دی. ارے کون؟ فاطمہ. نبی فاطمہ دے، نبوت فاطمہ دی. ارے کون؟ فاطمہ. خدا فاطمہ دی، خدا دی خدائی فاطمہ دی. کون؟ فاطمہ. خدا فاطمہ دا، خدا دی خدائی فاطمہ دی. او فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لجپال آقا آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے کر، تے بیٹی عرض کرتی ابو جان بیٹی خیر ہے. عرض کی تھی ابو مبارک ہوئے. کیا کیا ابو جی؟ مبارک ہوئے، اللہ نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے. لجپال آقا نے فرمایا فاطمہ. فاطمہ جی ابو جان حکم ہوئے. فرمایا کٹی دیتی ہے، کانے چدان پڑی ہے؟ نہیں ابو جی. لجپال آقا نے سب تو پہلے کم کی کیتا؟ اذان پڑھی. کی کیتا؟ ایمان والے توجہ کرو، جس حسین دے کنہ وچ اذان امام الانبیاء نے پڑھی، وہ حسین ہار سکتا ہے بھلا؟ وہ حسین ہار سکتا ہے؟ نبی پاک نے اذان دیتی کانے چ، سجے کانے چ اذان تے کھبے کانے چ تکبیر اقامت. لجپال آقا نے مسکرا کے فرمایا بیٹی کٹی بھی دیتی کہ کو نہیں دیتی؟ ابو جان کو نہیں دیتی. میں روایتوں کے اندر پڑھیا لجپال آقا نے فرمایا بیٹی گھر کو چاول شاول کو شہد وغیرہ ہے؟ عرض کی تھی ابو جان کوئی شے نہیں. کارے چے کٹی دین واسطے کوئی شے نہیں. لجپال آقا نے مسکرا کے فرمایا بیٹی لے پھر اج کٹی انج دی دیاں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. لجپال آقا نے فرمایا بیٹی حسین نو میری گود کے اندر دے. میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا حسین نو گود کے اندر چکیا. فرمایا بیٹا حسین ذرا منہ تے کھول، بیٹا منہ تے کھول. آقا حسین دا منہ کھول کے لجپال آقا نے اپنی زبان مبارک پائی حسین دے منہ وچ. میں کیا توجہ کر، کسے نو کٹی دیندا ہے بابا فرید، کسے نو کٹی دیندا ہے داتا علی حجویری، کسے نو کٹی دین والے میر علی شاہ نے، کسے نو کٹی دین والے ڈاکٹر طاہر القادری بھی ہون گے، کسے نو کٹی دین والے صدیق اکبر ہون گے، کسے نو کٹی دین والے عمر فاروق ہون گے، کسے نو کٹی دین والے عثمان غنی ہون گے، کسے نو کٹی دین والے مولا علی ہون گے. پر ویکھ جدو حسین دی واری آئی فرمایا کٹی میں دینا. اللہ اگر کسی نے بابا فرید صاحب کٹی دے دیں انج کہلو استاد ہی کٹی دے چھکنا استاد. اوے او میرے بیلیو تو انہوں پتا ہے جدوں میری پیدائش ہوئی سی، میری پیدائش ہوئی سی کٹی کے نے دیتی سی؟ استاد جی نے دیتی سی. اللہ اکبر. واہ حسین تیری عظمت نو سلام. آقا حسین دی زبان، آقا حسین دا منہ کھول کے لجپال آقا نے کیڑی زبان پائی؟ وما ینطق عن الہوا
ان ہوا الا وحی یوحا جدو زبان پائی آقا حسین دے منہ دے اندر سن حدیث پاک حضرت ابن عباس فرماتے نے میں لجپالا کدی بارگاہ دے اندر لجپالا کا کھجورات ناول فرما رہے سن لجپالا کلے فرمایا ابن عباس کھجورا کھا عرض کی دی سونا جڑی گٹلی منہ دے اندر ہے او گٹلی مینوں دے دو لجپالا کنے اپنے منہ وچوں گٹک کٹی ابن عباس نو دتی ابن عباس لکھ دینے اور گٹک چوسر دی دیر سی رب نے میرا ذہن انج کھولیا جو کھولن دا حق ہوندا ہے اور جدی زبان دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چوسی ہوئی گٹک آ جائے جدے منہ دے اندر او گٹک دا اتنا کمال ہے نبی پاک دی زبان دا کتنا کمال ہوئے گا کریم آقا نے جدوں کٹی دیتی نا تو جبریل بھی آ گیا کون آیا جبریل آیا تے پانی دی بالٹی آتے ڈول پھڑے آیا ہے اے پنجابی دی گل کر رہا ہے کی پھڑے آئے لجپال آقا نے جبریل ویکھیا تے جبریل آکے عرض کردہ سونیا سلام ہوئے انج کہہ لو جبریل آندے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ لجپال مسکرائے فرمایا جبریل کیویں آیا ہے توجہ کرنی ہے لفظہ وال توجہ کرنی لجپال آقا مسکرا کے فرماندے نے جبریل کیویں آیا ہے عرض کی تھی حضور توڑا نواسا حسین آیا ہے جنت جو پانی لے کے آیا لے کے کدے واسطے آیا حضور حسین نو نوانا ہے کی کرنا ہے حسین نو نوانا ہے توجہ بھیجن والا کون ہے بھیجن والا کون ہے اللہ بھیجن والا اللہ ہے تو حسین نو نوانا ہے بچہ پیدا ہوئے تو نوان دینے کس واسطے کو دی ناپاکی دور کیتی جائے کی جائے لجپال آقا نے مسکرا کے فرمایا جبریل جی آقا حکم ہوئے فرمایا رب دا قرآن نہیں پڑھیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا محبوبہ تیری آل نو پاک کر دیتا ہے جبریل اتھے پانی دی لوڑ کوئی نہیں اتھے غسل دی لوڑ کوئی نہیں جبریل واپس گیا رب دی بارگاہ چے مولا اگر تینوں پتا سی حسین پاک میں نو کدے واسطے بھیجیا اے لفظ غور کرنا بعض وقت جدوں اے گل کریے نا کہ آقا حسین دی بارگاہ کریم آقا دی بارگاہ جبریل پانی لے کے آیا تو بھیجیا کنے اللہ نے اے گل کر کے تھوڑی جی گل سیر تے کر دینے کہندے نے جی اگر رب نے بھیجیا تو پھر رب نے قرآن دے اندر آیت کیوں بھیجی رب پاک بھی آپ کرتا ہے بھیجیا کیوں ہے اے بھیجنے دی وجہ بھی میں دس دینا ہن جبریل کتھے گیا واپس اللہ کو کتھے گیا بولو عرض کی تھی مولا اگر تو انو پتا سی جبریل اگر تو انو پتا سی حسین پاکے نبی دی آل پاکے تے پیجیا کیوں اللہ فرمایا جبریل پیجیا اس واسطے تینو دسنا چاہنا نبی ہوئے یا نبی دا نواسا ہوئے تو انہ دے کردہ کمی ہے اللہ اکبر میں کہا کریم آقا چولے دے اندر ہون تو جبریل چلائے چولا اور فاطمہ دی چکی چلائے جبریل حسین سے کمی بنیا جبریل میں کہا جدے کمی جبریل بنا تو کڑی شاہی تو کڑے باغ دی مولی ہے حسین نو باغی کہنے والے تینو پتہ نہیں حسین ہے کون ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل رب دا قرآن نہیں پڑھیا اللہ نے فرمایا جبریل پتا تو مینوں بھی سی لیکن تن دسنا چاہنا